نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احناف کے اصول حدیث کے حوالے سے پڑھ رہے تھے، جس کے اندر ہم نے سب سے پہلے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر متاخرین علماء جنہوں نے احناف کے اصول فقہ اور اصول حدیث کے اوپر کام کیا تھا، ان کے مختصر حالات زندگی اور کتابوں کے حوالے سے پڑھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے جو اصول الحدیث بیان کیے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر جو باقی متقدمین علماء احناف رہے ہیں ان کے حوالے سے ہم نے مختصراً پڑھا تھا، اور اس کے بعد کچھ جو ہے وہ لیکچرز کے اندر ہم نے اخبار کی تقسیم پڑھی، جس کے اندر ہم نے محدثین اور احناف کا آپس میں متواتر حدیث کی تعریف اور حکم کے وغیرہ کے حوالے سے جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ پڑھا، اور متواتر کی تعریف کون سی معتبر تھی اس کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ گزشتہ اسباق کے اندر پڑھا۔ آج ہم جو ہے وہ خبر متواتر ہی کے حوالے سے پڑھیں گے، اور سب سے پہلے ہم جو آج جس موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ خبر متواتر کی شرائط کیا ہیں، کیونکہ خبر متواتر کی شرائط کے درمیان جس طرح احناف اور محدثین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، اسی طرح کا تھوڑا بہت اختلاف ائمہ احناف کے درمیان بھی پایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس اختلاف کے حوالے سے ہم مکمل طور پر پڑھیں گے۔ چنانچہ جو شروط التواتر کے نام سے ائمہ احناف نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، ان میں سے جو ہے وہ محققین ائمہ کرام کے نزدیک متواتر کے لیے 3 شروط جو ہے وہ معتبر ہیں، یعنی 3 شرائط پائی جائیں گی تو وہ متواتر بنیں گی۔ یہ 3 شرط درج ذیل اس طرح بیان کی جاتی ہیں ائمہ احناف کی کتابوں میں۔ مشہور علامہ اصولی ابن ساعتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بدیع النظام کے اندر یوں بیان فرماتے ہیں کہ اصولیین نے تواتر کی شروط پر اتفاق کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بہرحال مخبرین کی شروط پس اگر وہ پہنچ جائے، ان کی تعداد اس حد تک پہنچ جائے کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا جو ہے وہ ممتنع ہو، اور وہ نسبت کرنے والے ہوں اس خبر کی حص کی طرف، یعنی جس امر کے بارے میں وہ خبر دے رہے ہیں وہ محسوسات میں سے، حواس خمسہ میں سے کسی ایک حص کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہو، نہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ راوی خود اس امر کو کیا کرے، محسوس کرے یا اس کو امر کے محسوس ہونے کو بیان کرے، اور بمعنی طرف اور درمیان کے برابر ہونے کے، یعنی یہ جو کہا گیا ہے کہ دونوں طرف اس کے کیا برابر ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خبریں صحابہ کے زمانے سے جو ہے وہ لے کر بعد کے آنے والے تک جو ہے وہ ان کا آپس میں کیا کیا جائے، تمام کی تعداد کا اتفاق با اتفاق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر جو صحابہ کے زمانے سے لے کر تبع تابعین کے زمانے تک جو روات کی تعداد ہے وہ اس حد تک ہو کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا محال سمجھا جا سکے۔ چنانچہ علامہ علاء الدین سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میزان الاصول کے اندر یوں فرماتے ہیں کہ مخبر بھی امر محسوس ہو، یعنی جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے وہ امر محسوس ہو، یا تو آنکھوں کے ساتھ یا کان کے ساتھ محسوس کیا جا سکے۔ بہرحال جو مخبر بھی امر معقول ہو، یعنی ایسی چیز کے بارے میں خبر دی جائے کہ جس کا تعلق جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ ہو، یعنی حواسات کے ساتھ ہو۔ فرماتے ہیں کہ یا امر ظنی، بس تواتر اس کے اندر مخبر بھی علم یقین کو ثابت نہیں کرتا، یعنی امر ظنی کے اندر جو بات بیان کی جاتی ہے، عقلی طور پر جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں وہ امر ظنی ہوتی ہیں، ان کے اندر تواتر جو ہے وہ علم یقینی کو ثابت نہیں کر سکتا، اس لیے جو ہے وہ ان اشیاء کا تعلق امر محسوس کے ساتھ ہو، امر عقلی کے محض ساتھ نہ ہو۔ علامہ محقق الاتقانی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان اپنی کتاب الشامل کے اندر نقل کر کے اس کی تقریر فرمائی ہے، اور اسی طرح علامہ ابن امیر الحاج رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التقریر والتحبیر، اور امیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تحسیر و تحریر کے اندر یہی بیان فرماتے ہیں کہ
مخبر بھی کا تعلق حواس خمسہ میں سے کسی ایک کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ علامہ بحر العلوم اپنی کتاب فواتح الرحمود کے اندر لکھتے ہیں کہ مراد استناد الی الحس سے یہ ہے کہ خبر کا تعلق محسوسات کے ساتھ ہو، نہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راوی جو خبر دینے والے ہیں وہ خود اس کو محسوس کرتے ہوں۔ اسی طرح جو ہے وہ علامہ محمد بخیت المطیعی رحمہ اللہ اپنی کتاب جو ہے وہ سلم الاصول کے اندر اور علامہ بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ کلام نقل کرتے ہیں اور اس کی تقریر کی ہے، اور علامہ ابن الحمام الحنفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التحریر کے اندر شروط التواتر کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تواتر کی شروط یہ ہیں: نمبر 1 کہ اس کی نقل کرنے والے کی تعداد اس حیثیت سے ہو کہ عادتاً جھوٹ پر اتفاق کر لینا ممتنع ہو۔ نمبر 2 وہ راوی مخبر بھی کی نسبت حس کی طرف کرنے والے، یعنی جس چیز کی خبر دے رہے ہیں اس کی نسبت حس کی طرف کرتے ہوں، نہ کہ عقل کی طرف کرتے ہوں۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ اس خبر کے دونوں طرف اور جو وسط ہے، دونوں طرف اور جو وسط ہے وہ کیا ہوں؟ برابر ہوں، یعنی بالفاظ دیگر کے قرون ثلاثہ کے اندر ان کی تعداد جو ہے وہ تواتر کی حد تک برابر نقل کی جاتی ہو۔ اسی طرح علامہ عبدالعزیز البخاری الحنفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف الاسرار کے اندر اور التحقیق کے اندر، اور علامہ الکاکی الخجندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جامع الاسرار، اور امام البابرتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الردود والنقود، اور علامہ فناری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جو ہے وہ فصول البدائع، اور علامہ شمنی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب العالی الرتبہ کے اندر، اور علامہ ابن امیر الحاج رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح المنار، اور علامہ ابن الملک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الغفار، علامہ ابن نجیم المصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تحسیر التحریر، اور امیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب توضیح المبانی و تنقیح المعانی، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حاشیۃ مرآت الاصول، علامہ ازمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جو ہے وہ نسمات الاسحار، اور علامہ ابن العابدین المعروف علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نسمات الاسحار، اور علامہ محمد بخیت المطیعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جو ہے وہ سلم الوصول شرح و نہایت الصول کے اندر انہی 3 شروط کو متواتر کی شروط میں سے معتبر قرار دیا ہے۔ یہ 3 شروط ایسی ہیں جس کو احناف نے جو ہے وہ معتبر قرار دیا ہے، جس کے ہم نے بھی تفصیل جو ہے وہ مختصر انداز کے اندر پڑھی ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ امام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ متواتر کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں کہ اپنی کتاب کنز الوصول الی معرفت الاصول کے اندر فرماتے ہیں کہ ان یرویہ قوم لا یحصى عددهم ولا یتواہم تواطؤهم علی الکذب لکثرتهم وتباین اماکنهم ویدوم هذا الحد فیکون آخرہ کاولہ وواسطہ کطرفیہ۔ فرماتے ہیں کہ متواتر وہ ہے کہ جسے ایسی قوم نقل کرے کہ ان کی تعداد کا شمار نہ کیا جا سکے، اور نہ ہی جھوٹ پر ان کا اتفاق کر لینے کا عوام کیا جا سکے، اور کثرت تعداد اور علاقوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے، اور یہ جو حد ہے ہمیشہ شروع سے آخر تک جاری رہے، پس اس متواتر حدیث کا آخر اس کے اول کی طرح اور اس کا جو وسط ہے اس کے دونوں اطراف کی طرح ہو۔ امام فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہوئے متواتر کی یہ تعریف جو انہوں نے بیان کی ہے، جس کے اندر انہوں نے مزید 3 شرائط کا اضافہ کیا ہے، اس کو بعض احناف نے جو ہے وہ اپنی کتابوں میں نقل تو کیا ہے، لیکن محققین نے ان 3 شروط کو جو ہے وہ ائمہ کے احناف کے معتبر شروط میں سے نہیں قرار دیا گیا۔ امام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ کا اور محققین دیگر جو جمہور ائمہ احناف ہیں ان کا اصول حدیث کی تعریف کے اندر تھوڑا بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ امام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ متواتر کے لیے کل 6 شرائط بیان کرتے ہیں، اور جمہور ائمہ احناف متواتر کے لیے جو ہے وہ 3 شرائط بیان کرتے ہیں۔ امام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 شرائط تو وہ بیان کی ہیں جن کے بارے میں بھی ہم نے دیگر ائمہ احناف کے حوالے سے پڑھا ہے،
جس طرح امام ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر وہ 3 شرائط بیان کی ہیں، لیکن 3 مزید جو شرائط بیان کی ہیں ان میں سے سب سے پہلی شرط جو ہے وہ امام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے عدم احصاء، نمبر 2 العدالہ یعنی راوی عادل ہو، نمبر 3 تباین الاماکن یعنی علاقے اور وطن اور ملک کا کیا ہونا، اختلاف کا پایا جانا۔ یہ تینوں شروط امام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہیں، جیسا کہ ان کے کلام سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ علامہ البابرتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التقریر اور علامہ ابن نجیم المصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الغفار اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب توضیح المبانی اور علامہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مسلم الثبوت اور علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ظفر الامانی کے اندر اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی 3 شروط کو یعنی عدم احصاء، نمبر 2 عدالت اور نمبر 3 تباین اماکن کو جو وہ تواتر کے تحقیق کے لیے معتبر قرار دیا ہے۔ یعنی یہ تینوں شرطیں ان کے نزدیک متواتر کے ثابت ہونے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہیں، لیکن ائمہ احناف نے جو ہے وہ ان شروط کو جو اپنی کتابوں کے اندر جو ہے وہ متواتر کی جو ہے وہ ثبوت کے لیے شرط نہیں قرار دیا ہے۔ چنانچہ علامہ عبدالعزیز البخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف الاسرار کے اندر اور ان کے شاگرد علامہ کاکی الخجندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جامع الاسرار کے اندر امام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام کی یہ تعویل کرتے ہیں کہ بے شک امام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ قیود بیان کی ہیں یعنی شروط ثلاثہ، وہ احتمال کو قطع کرنے کے لیے ہیں اور مد مقابل کے اوپر جواب کو الزام کو جو ہے وہ ظاہر کرنے کے لیے ہیں، نہ کہ متواتر کے ثبوت کے لیے جو ہے وہ یہ 3 شرائط ہیں۔ اس تعویل کو اگرچہ بعض ائمہ احناف نے قبول کیا ہے، لیکن بہت سارے ائمہ احناف نے اس تعویل کو قبول نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 3 شروط کے اوپر اپنی طرف سے عقلی و نقلی جو ہے وہ دلائل بھی قائم کیے ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ 3 شرائط امام فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک متواتر کے ثبوت کے لیے شرط ہیں، نہ کہ جو ہے وہ متواتر کو مؤید اور مضبوط کرنے کے لیے جو ہے وہ شرط لگائی گئی ہیں۔ پہلی جو شرط امام جو ہے وہ بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے وہ ہے عدم احصاء۔ عدم احصاء کا مطلب یہ ہے کہ راویوں کی تعداد اس قدر ہو کہ ان کی تعداد کی گنتی نہ کی جا سکے، یعنی ان کو شمار نہ کیا جا سکے، اتنی زیادہ تعداد راویوں کی ہونی چاہیے۔ اب یہ جو شرط عدم احصاء کی ہے، جمہور ائمہ احناف نے اس شرط کے ساتھ اتفاق نہیں کیا۔ چنانچہ جمہور ائمہ احناف نے اس شرط کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایک محلے والے کسی ایسے واقعے کے بارے میں خبر دیں جس کا تعلق حج یا نماز سے ہو تو اس سے بھی جو ہے وہ علم یقین حاصل ہو جاتا ہے، باوجود اس کے کہ اس محلے کے جو بیان کرنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد کو شمار کیا جا سکتا ہے۔ ائمہ احناف میں سے محققین ائمہ نے اس شرط کو اپنی کتاب کے اندر متواتر کی جو ہے وہ شرط میں سے بیان نہیں کیا، جیسا کہ علامہ الکاکی الخجندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع الاسرار، امام بابرتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التقریر باصول فخر الاسلام بزدوی، اور علامہ ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التحریر، اور علامہ ابن الامیر الحاج رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التقریر والتحریر، اور علامہ قاسم بن قطلبوغہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خلاصۃ الافکار، اور علامہ ابن الملک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح المنار، اور علامہ ابن نجیم المصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الغفار، اور علامہ امیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحسیر التحریر، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب توضیح المبانی و تنقیح المعانی، اور اپنی دوسری کتاب شرح النخبہ کے اندر، اور امام خسقفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب افادۃ الانوار، اور علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ظفر الامانی کے اندر اس شرط کو متواتر کی شروط میں سے بیان نہیں کیا، جو اس بات کی علامت ہے کہ جمہور ائمہ احناف کے نزدیک جو ہے وہ یہ شرط جو ہے وہ متواتر کے ثابت ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی ائمہ احناف کے نزدیک جو معتبر ہے۔ دوسری شرط العدالہ، جو عدالت کی شرط لگائی ہے امام فخر اسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے،
کہ متواتر کے تمام راویوں کا جو ہے وہ عادل ہونا کیا ہے ضروری ہے۔ چنانچہ علامہ بابرتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التقریر کے اندر یوں فرماتے ہیں کہ بہرحال اسلام اور عدالت کی شرط اس کو ایک قوم نے بیان کیا ہے، اور شیخ یعنی امام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی پسند کیا ہے، اور لیکن جمہور کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک اہل قسطنطنیہ اگر اپنے بادشاہ کے قتل ہونے کی خبر دیں اور ان کی خبر سے علم قطعی حاصل ہو جائے، اگرچہ وہ جو ہے وہ سب کے سب کافر کیوں نہ ہوں، لیکن ان کی بات کا کیا کیا جائے گا، اعتبار کیا جائے گا۔ چنانچہ اسی طرح کی جو ہے وہ کلام کو علامہ عبدالعزیز بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف الاسرار، علامہ ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التحریر، اور علامہ ابن امیر الحاج رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التحبیر و جو ہے وہ تحریر وغیرہ، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی جو کتاب لکھی ہے التحریر کے نام سے، ان کی کتاب جو بڑی مشہور ہے، جس کا پورا نام ہے التحبیر و تحریر۔ اس کتاب کے اندر جو ہے وہ انہوں نے یہ بات نقل کی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کتاب کا جو ہے وہ نام جو ہے وہ دیگر حضرات نے بھی جو ہے وہ اس طرح کا جو ہے وہ نقل کیا ہے، اور جن کے اندر جو ہے وہ دیگر ائمہ احناف نے ان کی کتاب کو بہت زیادہ جو ہے وہ وقت دی ہے۔ اور مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب توضیح المبانی، اور علامہ ازبیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو ہے وہ حاشیۃ مرآت الاصول، اور علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الغفار، اور علامہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسلم الثبوت، اور علامہ بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فواتح الرحمود، اور دیگر ائمہ احناف نے جو ہے وہ محققین علماء نے اس عدالت کی شرط کو متواتر کے ثبوت کے لیے جو ہے وہ معتبر نہیں قرار دیا، اور نہ ہی اپنی کتابوں کے اندر اس شرط کا بیان کیا ہے۔ تیسری شرط جو امام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے وہ ہے تباین الاماکن۔ تباین الاماکن کا مطلب یہ ہے کہ راویوں کے جو رہنے کے ٹھکانے ہیں، مثال کے طور پر ان کے وطن ہیں، شہر ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ ممالک ہیں، جو کچھ بھی ہیں وہ آپس میں کیا ہو، دور دور ہونے چاہیے۔ یہ شرط انہوں نے جو متواتر کے لیے لگائی ہے۔ چنانچہ علامہ عبدالعزیز بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف الاسرار کے اندر اسی شرط کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ علاقوں کا دور ہونا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے شہر، وطن اور ٹھکانے مختلف ہوں۔ یہ شرط اگرچہ بعض ائمہ احناف کے نزدیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شرط جھوٹ پر اتفاق کر لینے کے امکان کو سختی سے دور کرنے والی ہے، لیکن امام بخاری عبدالعزیز بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر تمام ائمہ احناف نے جو ہے وہ جن کا بھی ابھی ہم نے حوالے پڑھے ہیں کتابوں کے، وہ تمام کے تمام اس شرط کو یعنی تباین الاماکن کو متواتر کے شروط میں سے جو ہے وہ ثبوت کے طور پر ذکر نہیں کرتے، اور انہوں نے اس کے جو ہے وہ ائمہ احناف کے جو ہے وہ شروط میں سے اس کو معتبر نہیں قرار دیا۔ یہ جو ہے وہ احناف کے نزدیک جو ہے وہ متواتر کی شرائط تھیں کہ 3 شرائط تو ائمہ احناف کے نزدیک معتبر ہیں، جن کے حوالے سے ہم نے ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ نے جو 3 شرائط بیان کی ہیں، وہ شرائط تو واقعتاً ائمہ احناف کے ہاں معتبر ہیں۔ باقی جو امام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مزید شرائط بیان کی ہیں، وہ شرائط ائمہ احناف کے نزدیک جو ہے وہ متواتر کے ثبوت کے لیے لازمی نہیں ہیں۔ عام بعض علماء نے تعویلات کی ہیں کہ تائید کے طور پر لکھ سکتے ہیں۔ تائید کے طور پر لکھنا ایک الگ بات ہے، ایک ہے ثابت کرنا۔ امام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے متواتر کی ثبوت کے لیے 3 شرائط لگائی ہیں، لیکن جیسا کہ آپ نے ابھی پڑھ لیا اور سن لیا ہے کہ ائمہ احناف نے جو امام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ کی 3 مزید شرائط ہیں، ان کو جو ہے وہ اپنی کتابوں میں نقل ہی نہیں کیا ہے۔ اگر نقل بھی کیا ہے تو اس کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ امام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، لیکن جمہور علماء نے اس کے ساتھ اتفاق نہیں کیا ہے۔ یہاں پر متواتر کے حوالے سے ایک اور اہم بحث ہے کہ وہ بحث یہ ہے کہ کیا متواتر کے لیے کوئی عدد معین شرط ہے کہ اتنے راوی ہوں، مثال کے طور پر 10 راوی ہوں، 20 راوی ہوں، یا کوئی شرط لگائی گئی ہے اس قسم کی یا نہیں؟ تو جمہور ائمہ احناف محققین کے نزدیک راجح قول کے مطابق تواتر کے لیے کوئی عدد متعین نہیں ہے، یعنی متواتر کے لیے کوئی عدد متعین جو ہے وہ شرط نہیں قرار دیا گیا کہ جس کے ساتھ جو ہے وہ علم یقینی حاصل ہو سکے،
بلکہ ائمہ احناف کے نزدیک متواتر حدیث کے اندر ضابطہ کلیہ یہ ہے کہ علم قطعی حاصل ہو جائے، بس علم قطعی حاصل، جتنی تعداد ہو کہ علم قطعی حاصل ہو جائے۔ برابر بات ہے کہ وہ جو بیان کرنے والے راویوں کی تعداد کم ہو زیادہ ہو، جتنی بھی ہو، شمار کی جا سکے شمار نہ کی جا سکے، یہ سب کچھ کیا برابر ہے، صرف اتنی تعداد ہو کہ علم یقینی ان سے کیا ہو سکے، حاصل ہو سکے۔ چنانچہ امام ابوبکر جصاص رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مائع ناز کتاب الفصول فی الاصول کے اندر امام قاضی عیسیٰ بن ابان رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ امام عیسیٰ بن ابان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انہو لیس لما یوجب العلم من هذه الاخبار حد معلوم ولا عدت محصورۃ، کہ امام قاضی عیسیٰ بن ابان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اخبار متواترہ کے اندر کوئی خاص حد معلوم نہیں اور نہ ہی کوئی خاص حد محصور ہے کہ جس سے علم یقین حاصل ہو سکے، یعنی کوئی خاص تعداد نہیں بیان کی گئی ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ اتنی تعداد ہو کہ علم یقینی کیا ہو جائے، حاصل ہو جائے۔ چنانچہ علامہ ابن سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بدیع النظام کے اندر فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ بے شک متواتر حدیث کسی خاص جو ہے وہ عدد کے اندر منحصر نہیں ہے، بس ضابطہ یہی ہے کہ اتنی تعداد ہو کہ جس سے علم یقینی حاصل ہو جائے۔ چنانچہ علامہ عبدالعزیز بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف الاسرار کے اندر فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہی ہے کہ متواتر کسی خاص عدد کے اندر منحصر نہیں، اور ضابطہ یہی ہے کہ اتنی تعداد ہو جس سے علم یقینی ان کے نزدیک حاصل ہو جائے۔ چنانچہ علم ضروری کے حصول کی وجہ سے اس بات پر استدلال کیا گیا ہے کہ بے شک جو عدد اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامل ہے اس پر تحقیق ان تمام روات نے اسی اخبار پر کیا کر لیا ہے، اتفاق کر لیا ہے، نہ کہ اس کی مراد یہ ہے کہ ہم علم یقین کے حصول کے لیے کمال عدد پر استدلال کرتے ہیں، یہ مطلب ہرگز یہاں پر مراد نہیں ہے۔ اور تحقیق اس بات کی وضاحت جو ہے وہ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو ہے وہ اصول سرخسی کے اندر، اور امام القاقی الخنجندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو ہے وہ جامع الاسرار کے اندر، امیر الاتقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشامل، امام البابرتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التقریر اور الردود والنقود، اور امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التلویح، اور علامہ فناری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اصول البدائع، اور محقق امام ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التحریر، اور علامہ شمنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب العالی الرتبہ، اور علامہ ابن الامیر الحاج رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التقریر والتحبیر، اور علامہ ابن الملک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح المنار، اور علامہ ابن النجیم المصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الغفار، اور علامہ امیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحصیل التحریر، اور ملا علی کالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح النخبہ، اور علامہ اکرم السندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب امعان النظر، اور علامہ ابن الحنبلی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کفو الاثر، اور علامہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم الثبوت، اور علامہ بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فواتح الرحمود، اور علامہ ابن عابدین المعروف بھی علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نسمات الاسحار، اور علامہ محمد بخیت المطیعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سلم الوصول شرح و نہایت السور، اور اس کے علاوہ علامہ محلاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تسہیل الوصول، اور علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب قواعد فی علوم فی علم اصول الحدیث کے اندر جو ہے وہ اسی بات کی کیا کی ہے، وضاحت کی ہے کہ خبر متواتر کے لیے کوئی خاص عدد شرط نہیں ہے، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اتنی تعداد ہو کہ جس سے علم یقینی حاصل ہو جائے۔ اگر اتنی تعداد ہو کہ جس سے علم یقینی حاصل نہ ہو سکے تو وہ خبر متواتر جو ہے وہ نہیں بن سکتی۔ خبر متواتر کے لیے ضروری ہے کہ اتنی تعداد ہو کہ جس سے علم یقینی حاصل ہو سکے۔ باقی عام ہے کہ ان کے تراویوں کی تعداد جو ہے وہ گنی جا سکے یا نہ گنی جا سکے، یہ کسی قسم کی جو ہے وہ ائمہ احناف کے نزدیک جو ہے وہ شرط نہیں ہے۔ یہ جو ہے وہ اس کا خلاصہ تھا متواتر کے شروط کے حوالے سے جو ہے وہ جو اختلاف پایا جاتا ہے
ائمہ احناف یا محدثین کے درمیان وہ ہم نے تفصیلی طور پر پڑھ لیا ہے، جس کا خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے کہ سب سے جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی متواتر کے حوالے سے کوئی چیز پڑھیں تو اس کے حوالے سے سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ائمہ احناف کے نزدیک سب سے اہم شروط کون سی ہیں جن کو کتابوں کے اندر نقل کیا گیا ہے، اور وہ کون سی شروط ہیں کہ جن کو بعض ائمہ احناف نے بیان کیا ہے لیکن جمہور ائمہ احناف نے اس کو قبول نہیں کیا ہے۔ کوئی بھی مسلک ہے تو اس کے اندر سب سے زیادہ جمہور علماء کی رائے کو ترجیح دی جاتی ہے، خصوصاً جب جمہور علماء کے اندر محققین علماء کے ہوں موجود ہوں۔ آج کے درس کے اندر آپ نے خبر متواتر کے شرائط کے حوالے سے جو ہے وہ پڑھ لیا ہے کہ جس کے اندر یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ احناف کے ہاں متواتر کی جو ہے وہ 3 جو ہے وہ شرط معتبر ہیں، باقی امام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ جو 3 شرائط بیان کی ہیں وہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے، لیکن جمہور ائمہ احناف نے جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کیا۔ متقدمین ائمہ احناف نے بھی وہ 3 شرائط بیان نہیں کی ہیں، متاخرین علماء نے بھی جو ہے وہ ان 3 شرائط کو بیان نہیں کیا۔ خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے کہ ائمہ احناف کے نزدیک جو ہے وہ متواتر کی جو ہے وہ ثابت ہونے کے لیے 3 شرائط کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، اور باقی جو ہے وہ جو 3 شرائط امام بزدوی نے بیان کی ہیں وہ احناف کے نزدیک جو ہے وہ ضروری نہیں ہیں۔ یہ اختلاف جو ہے وہ ائمہ احناف کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ بہت سارے علماء نے جو ہے وہ اپنی کتابوں کے اندر امام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو جو ہے وہ اپنایا ہے۔ وہ خصوصاً جو آج کل کے علماء ہیں جو اس اصول حدیث کے اوپر کام کرتے ہیں، جو عرب کے علماء میں سے ہیں یا شافعی مسلک جو ہے وہ رکھتے ہیں یا حنبلی مسلک کے ہیں، وہ اکثر اوقات ائمہ احناف کا جب مسلک بیان کرتے ہیں آج کے زمانے کے اندر تو وہ اکثر امام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو کیا کر دیتے ہیں، نقل کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ائمہ احناف کا جو اصل مسلک ہے وہ امام قاضی عیسیٰ بن ابان رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے لے کر آج تک جو چل کے آ رہا ہے وہ محققین کے نزدیک یہی ہے کہ ائمہ احناف کے نزدیک جو ہے وہ متواتر کے ثبوت کے لیے جو ہے وہ 3 شرائط کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ آج کا سبق تھا جو ہم پڑھ چکے ہیں، جس کے اندر متواتر کی جو ہے وہ شرائط بیان کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ مزید بھی جو ہے وہ جتنے بھی اخبار کی اقسام ہیں وقتاً فوقتاً ہم اس کے اندر پڑھیں گے، اور ان کے اندر محدثین ائمہ احناف کا کیا اختلاف رہا ہے یا ائمہ احناف کا آپس میں کیا اختلاف ہے، اور مفتہ بہی قول کیا ہے اس کے اندر، انشاءاللہ جو ہے وہ اس کی تفصیل سے ہم جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں گے، اور درس کے لیکچرز کے اندر شکل کے اندر جو ہے وہ آپ لوگوں کو ملتی رہے گی۔ تمام ویورز جو بھی ہیں جو اس چینل کو جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ اس ویڈیو کو لازمی مکمل طور پر دیکھیں اور اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ کمنٹ کے اندر یا ان باکس کے اندر جو ہے وہ میسج کر دے تو انشاءاللہ اس کو تسلی کے طور پر جو ہے وہ جواب دیا جائے گا۔ اور سب سے ایک اہم جو ہے ریکویسٹ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ فیس بک کے اوپر جو ہے وہ ہمارا اس جو ہے وہ چینل کے جو ہمارا ادارہ ہے اس کا ایک پیج بنا ہوا ہے، وہ اسی نام سے بنا ہوا ہے، انٹرنیشنل اسلامک ایجوکیشن سینٹر کے نام سے بنا ہوا ہے۔ ڈسکرپشن کے اندر جو ہے وہ اس کا لنک دے دیا جائے گا۔ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ وہ اس پیج کو بھی لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ اس کے اوپر جو معلوماتی چیزیں ڈالی جاتی ہیں اس سے بھی استفادہ ہو سکے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدارین۔